حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب لیجو حساب یسیر۔ یہاں ذرا توقف کر لیجئے کہ حضور کو بھی کس قدر فکر دامنگیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے لیے جس کو وہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام ابرار کے جو حسنات شمار ہوں گی مقربین کے کھاتے میں شاید وہ سیئات شمار ہو جائے۔ ہمارے لیے جو نیکی کا بڑا اونچا مقام ہوگا صحابہ اکرام کے اعتبار سے شاید وہ ان کے مقام سے فروتر رہ کر انہیں جواب نہیں کرنی پڑ جائے کہ تم تو محمد کی صحبت تمہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہاں تک کیوں رہے، تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور ہم اگر اس کا 100واں حصہ بھی کر دیں تو یقیناً ہمارا تو گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر حضور بھی فرما رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار مجھ سے حساب لیجو آسان حساب۔ فقلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا من حساب الیسیر، حضور یہ حساب یسیر کیا ہے؟ حساب یسیر کا اسی سورہ احقاف کی 16ویں آیت سے حضور نے حوالہ دے کر اس کی وضاحت کی کہ اس کی کتاب میں بس دیکھا جائے گا، سرسری طور پر جائزہ لیا جائے گا، اور جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے درگزر کیا جائے گا، تجاوز کیا جائے گا، نظر انداز کر دی جائیں گی۔ اور جان لو کہ جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، مناقشہ کیا گیا، فقد ہلک، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے اور پھر بھی وہ بچ جائے، یہ معاملہ مشکل، فقد ہلک، پھر تو ہلاک ہو گیا۔